roaring in the morning sun, searching for a longer day. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. تو بچوں، ہم نے پچھلے چیپٹر میں جو پڑھا تھا، چیپٹر نمبر 24، 24واں چیپٹر تھا، ہم نے شرائط کے بارے میں پڑھا تھا. یعنی اس سے پہلے جو ہم نے 23واں چیپٹر پڑھا تھا، شرائط تھا وہ. اور اس کے بعد ہم نے پڑھا نماز، اقامت اور اذان کس طرح دیں گے. اب 25واں چیپٹر ہے. چیپٹر کا نام ہے فرائض نماز. نماز کے فرض کیا ہے. شرط اور فرض میں نے آپ کو فرق بتا دیا تھا. شرط کیا ہوتی ہے؟ نماز کے باہر ہوتی ہے. فرض جو ہوتا ہے نماز کے اندر ہوتا ہے. یعنی شرط اگر نہیں کریں گے تو بھی نماز نہیں ہوگی، فرض اگر نہیں کریں گے تو بھی نماز نہیں ہوگی. تو فرض جو ہوتے ہیں نماز کے اندر آتے ہیں، شرط جو ہے نماز سے پہلے آتے ہیں. شرط نماز سے پہلے جیسے قبلے کی طرف منہ کرنا، وہ نماز شروع ہونے کے بعد نہیں کرنا ہے، نماز شروع ہونے سے پہلے ہی کرنا ہے. صفائی کر لینا ہے کب؟ نماز کھڑی ہونے کے بعد نہیں، نماز سے پہلے ہی. مطلب نماز سے پہلے، نماز کے اندر نہیں آتا ہے شرط، نماز سے پہلے ہی وہ شرط آتا ہے. فرض جو ہے وہ نماز کے اندر آتا ہے. آئیے شروع کرتے ہیں چیپٹر نمبر 25، سبق نمبر 25، فرائض نماز. نماز کے فرائض یا ارکان 6 ہیں جو نماز کے اندر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہم نے جیسے بتایا تھا نماز کے اندر ہوتے ہیں، 6 ہے. ان میں سے کوئی ایک چھوڑنے سے نماز باطل ہوتی ہے. کوئی بھی ایک چھوڑ دیا تو نماز باطل ہو جائے گی. نمبر 1 کون سا ہے؟ قیام. قیام کا مطلب کیا ہے؟ قیام سے مراد یہ ہے کہ فرض اور واجب نماز کھڑے ہو کر پڑھے. فرض اور واجب نماز کیا کرنا ہے؟ کھڑے ہو کر پڑھنا ہے. اور سنت نماز بھی کھڑے ہو کر ہی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. نفل نمازوں میں کھڑا ہونا ضروری نہیں ہے. بغیر عذر جو بیٹھ کر نفل نماز پڑھے گا اس کو قائم کا آدھا ثواب ملے گا. نفل نماز میں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر کسی بغیر عذر یعنی بغیر کسی وجہ کے وہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے تو اسے آدھا ثواب ملے گا. اگر فرض اور واجب نماز میں کھڑا ہونے پر قادر نہیں ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھے گا. اگر کھڑا نہیں ہو سکتا ہے فرض اور واجب اور سنت والی نمازوں میں تو بیٹھ کر نماز پڑھے گا. نفل میں کیا ہے؟ جو بیٹھ کر نماز پڑھے گا بنا کسی عذر کے، وہ کیا ہوگا؟ آدھا ثواب اس کو ملے گا. نمبر 2 ہے قرات. قرات سے مراد کیا ہے؟ قرات سے مراد ہے قرآن شریف کی تلاوت کرنا. کیا؟ قرآن شریف پڑھنا نماز میں، وہی ہے قرات. نماز میں کم از کم ایک بڑی آیت پڑھنا فرض ہے اور فاتحہ پڑھنا واجب ہے. ٹھیک ہے، فاتحہ پڑھنا ہے، اس کے ساتھ کوئی ایک بڑی سورت بھی ملانا ہے، بڑی آیت ملانا ہے. اگر کسی کو ایک آیت بھی یاد نہیں ہے تو وہ صرف سبحان اللہ یا الحمدللہ بجائے قرات کے پڑھے. یعنی اگر کسی کو کچھ بھی یاد نہیں ہے، سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین یہ یاد ہے، اس کے علاوہ کچھ یاد نہیں ہے، تو صرف سبحان اللہ یا الحمدللہ پڑھے. قرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، سورہ ملانے کی ضرورت نہیں ہے. اس پر لازم ہے وہ جلد از جلد قرآن مجید سیکھے اور یاد کرے. اس پر کیا ضروری ہے؟ جلدی سے جلدی وہ کیا کرنا ہے؟ قرآن سیکھ لینا ہے. اس لیے ہم نے حفظ کا شروع کیا ہے، تو اس لیے ہم حفظ یاد کریں گے. آئیے آگے پڑھتے ہیں. فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں اور دیگر نمازوں کی تمام رکعتوں میں قرات کرنا فرض ہے. فرض نماز کی، فرض جو پڑھ رہے ہیں آپ، اس کی پہلی 2 رکعت میں کیا کرنا ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے اور ساتھ میں آیت ملانا ہے. اور جیسے 4 رکعت والی ہے تو اس میں پہلی 2 رکعت میں کیا کرنا ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے اور آیت ملانا ہے. باقی 2 رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، آیت نہیں ملانا ہے. اور باقی سنت رکعتوں میں جتنی ہیں، اس کے علاوہ فرض کے علاوہ جتنی رکعتیں ہیں سب میں سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا اور آیت اور سورہ بھی ملائے گا. سمجھ میں آیا؟ ایک بار پھر سے کہتا ہوں. فرض نماز جو ہے جیسے ظہر کی 4 رکعت ہے تو اس میں پہلی 2 رکعت میں کیا کرے گا؟ سورہ فاتحہ پڑھے گا، اس کے بعد ایک سورہ ملائے گا. ٹھیک ہے، اور باقی 2 رکعت جو ہے صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا اور باقی ارکان ادا کرے گا. اور باقی سنت جو ہے جتنی بھی پڑھیں آپ، اس کے فرض کے علاوہ جتنی بھی سنت ہے سب میں سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا، اس کے ساتھ ایک سورت بھی ملائے گا. ٹھیک ہے، آئیے آگے پڑھتے ہیں. نماز مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں، نماز مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں، فجر اور جمعہ اور عیدین کی نمازوں میں اور رمضان المبارک کے مہینے میں تراویح اور وتر نمازوں میں امام کو زور سے قرات کرنی چاہیے. دیکھیے بہت ہی اچھی بات کہی انہوں نے. نماز مغرب اور عشاء، مغرب اور عشاء، فجر اور جمعہ، ٹھیک ہے، عید کی نماز اور رمضان کی تراویح، ان سب میں، اور وتر، اس میں کیا کرنا ہے؟ نماز کو زور سے قرات کرنی ہے. سمجھے؟
جیسا کہ ہم جانتے ہیں فجر میں بھی زور سے پڑھی جاتی ہے، عشاء کی پہلی 2 رکعت میں زور سے پڑھی جاتی ہے، ان نمازوں میں جہری نمازوں میں مطلب جس میں قرات زور سے پڑھی جاتی ہے اس کو جہری نماز کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جہری نمازوں میں جب امام زور سے قرات کرے تو مقتدی کو یہ لازم ہے کہ وہ بغیر کچھ پڑھ کر امام کی قرات غور سے سنیں، یعنی جب امام زور سے پڑھتا ہے تو ہم پیچھے پڑھنے والوں کو کیا چاہیے، خاموشی سے کھڑے رہنا چاہیے، اس کی قرات کو غور سے سننا چاہیے۔ اور جن نمازوں میں آہستہ پڑھے ان میں بھی مقتدی کو خاموش رہنا چاہیے، یعنی امام کے پیچھے اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو خاموش رہنا ہے، کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، امام جو پڑھے گا اس کو غور سے سننا ہے، سمجھے۔ پہلا قیام ہو گیا، دوسرا قرات ہو گیا۔ تیسرا جو ہے وہ رکوع ہے، اس کا لفظی معنی ہے جھکنا۔ رکوع کا مطلب کیا ہے، جھکنا۔ نماز میں اتنا جھکنا چاہیے کہ اگر وہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے تک پہنچ جائے، اتنا جھکنا چاہیے، سمجھے۔ نماز میں کتنا جھکنا چاہیے کہ ہاتھ اگر بڑھائے تو ہم گھٹنے تک ہمارے ہاتھ پہنچ جائے، اس کو ہم رکوع کہتے ہیں۔ افضل طریقے میں رکوع ادا ہونے کے لیے اس قدر جھکنا چاہیے کہ نماز کا سر اور کمر برابر ہے۔ افضل طریقہ یہی ہے کہ سر اور کمر ہماری کیا ہونی چاہیے، برابر ہونی چاہیے، ایک دم برابر۔ کوئی چیز جیسے ہم نے اگر رکھ دی، کوئی چھڑی یا کوئی پائپ ہم نے اس کے پیٹھ اور سر پہ رکھ دیا تو ایک دم برابر ہو، تو یہ افضل طریقہ ہے۔ اور ہاتھ پسلیوں سے جدا رہے، یعنی یہ کونی ہونی ایسے چپکا کے نہیں رکھنا ہے پسلیوں سے، بلکہ ایک دم گھٹنے تک ہاتھ پہنچانا ہے کھلا کر کے، اور گھٹنوں کو دونوں ہاتھوں سے پکڑنا ہے۔ جو جھکنے سے عاجز ہے وہ اپنے سر سے اشارے کر کے رکوع ادا کر سکتا ہے، یعنی کسی کو پیٹھ کی بیماری ہے کہ وہ جھک نہیں سکتا ہے، ہڈی وہ ہو گئی ہے، تو اس کو اشارہ کرنا کافی ہے، جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے۔ یہ ہو گیا تیسرا، پہلا کیا تھا، قیام، دوسرا قرات، تیسرا رکوع۔ چوتھا ہے سجود۔ سجود ہر رکعت میں 2 سجدہ کرنا۔ سجود کا مطلب کیا ہے، ہر رکعت میں 2 سجدہ کرنا، یہ ہے سجود کا مطلب۔ اب آگے اس کی تفصیل سے بتا رہے ہیں، ایکسپلینیشن دے رہے ہیں۔ پیشانی کا ایک حصہ، ہاتھ، گھٹنا اور قدم کا کوئی ایک حصہ زمین پر رکھنے سجدہ بنتا ہے۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، پیشانی اور ناک اور ہاتھ، گھٹنا اور قدم، یہ سب کو رکھنے کو کیا کہتے ہیں، سجدہ کہتے ہیں۔ لیکن دونوں ہاتھ اور دونوں گھٹنے، دونوں قدم، پوری پیشانی اور ناک زمین پر رکھنے سے سجدہ مکمل ہو جاتا ہے، سمجھے۔ یہ سب رکھنا اوپر جو بتائے ہیں، ایک حصہ پیشانی کا ایک حصہ، ہاتھ، گھٹنا اور قدم، مطلب اس کا تھوڑا تھوڑا حصہ رکھیں گے تو سجدہ بن جائے گا، لیکن کیا ہے، دونوں ہاتھ اور دونوں گھٹنے، دونوں قدم، پوری پیشانی اور ناک زمین پر رکھنے سے سجدہ مکمل ہوتا ہے، سمجھے۔ صرف ہمیں چھوانا نہیں ہے کہ ایک ہاتھ رکھ دیا دوسرا ہاتھ اٹھا دینا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ دونوں ہاتھ رکھنے ہیں، دونوں قدم بھی رکھنے ہیں، ہمیں پوری پیشانی رکھنی ہے نیچے، اور ناک بھی زمین پر رکھنے کو سجدہ کہتے ہیں۔ ایک سجدہ کرے کہ اچھی طرح بیٹھنے کے بعد دوسرا سجدہ کرنا چاہیے، یعنی جب ہم ایک سجدہ کر لیں، سجدہ کرنے کا طریقہ کیا ہے، جب آپ کھڑے ہیں تو پہلے گھٹنا رکھیں، پھر آپ کی ہتھیلی رکھیں، پھر ناک رکھیں، پھر پیشانی رکھیں۔ سمجھ میں آیا سجدہ کیسے کریں گے، پہلے گھٹنا رکھنا ہے رکوع میں کھڑے ہونے کے بعد، پھر جب سجدہ جائیں گے تو پہلے گھٹنا، پھر ہتھیلی، پھر ناک، پھر پیشانی۔ اٹھاتے وقت الٹا ہے، پہلے پیشانی اٹھائیں گے اپنا، پھر ناک اٹھائیں گے، پھر ہاتھ اٹھائیں گے، پھر گھٹنا اٹھائیں گے، سمجھے۔ بار بار کر کے کوشش کرنا ہے، پہلے گھٹنا، ہتھیلی، پھر ناک، پھر پیشانی۔ اٹھاتے وقت پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہتھیلی، پھر ہے گھٹنا، سمجھے۔ تو اس کو ہم سجدہ کہتے ہیں۔ ایک سجدہ جب آپ کر لیتے ہیں، جیسے آپ نے سجدہ کر لیا، رکوع کے بعد آپ سجدہ گئے، پہلے گھٹنا رکھا، ہاتھ رکھا، ناک رکھی، پیشانی رکھی، اب اٹھ گئے آپ، پیشانی اٹھائی آپ نے، ناک بھی اٹھائی، ہتھیلی اٹھائی، تو دوسرا سجدہ کب کرنا ہے، جب آپ مکمل طریقے سے بیٹھ جائیں آرام سے، پھر اس کے بعد دوسرا سجدہ کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کو ایک دم ہلکے سے اٹھے اور پھر واپس سجدے میں چلے گئے، وہ غلط ہے۔ آپ کو کیا کرنا ہے، آرام سے اٹھنا ہے، تسلی سے بیٹھنا ہے، پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہی کہنا چاہتے ہیں، ایک سجدے کر کے اچھی طرح بیٹھنے کے بعد دوسرا سجدہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ حدیث مبارکہ بہت ہی اچھی حدیث ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ بندے کا اللہ سے ایک دم قریب ہونے کا وقت سجدے کی حالت میں ہے، یعنی جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو اپنے پروردگار اللہ سے آپ بہت قریب ہو جاتے ہیں، تو اس لیے کیا کرنا چاہیے، سجدہ اچھے سے کرنا چاہیے۔ یہ اظہار بندگی کا وسیلہ ہے، یعنی بندگی، یہ ہم اللہ تیرے بندے ہیں، اللہ ہم تیری عبادت کر رہے ہیں، یہ ایک بیان کرنے کا اچھا طریقہ ہے کہ ہم سجدہ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم کسی مخلوق کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے کیا ہے، خدا کے سامنے ہم کسی کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتے، اس لیے
یہ سجدہ جو ہے ہمیں اللہ کے بہت قریب رکھتا ہے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ نمبر 5، پہلا قیام، دوسرا قرات، پھر رکوع، پھر سجدہ، اب 5واں جو ہے قاعدہ اخیرہ۔ قاعدہ اخیرہ کیا ہے؟ بیٹھنے کو کہتے ہیں، آخری میں بیٹھنا، نماز کے آخری میں بیٹھنے کو کہتے ہیں۔ 4 رکعت والی نماز میں آخری میں بیٹھتے، 2 رکعت والی دوسری میں جو آخری میں بیٹھتے ہیں۔ ہم نے نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا تھا، قاعدہ اخیرہ وہی ہے، آخری میں بیٹھنا۔ نماز کی رکعتیں پوری کرنے کے بعد جب آپ پوری رکعت پڑھ لیں گے تو آخری میں جب بیٹھیں گے تو اتحیات شروع سے لے کر آخر تک پڑھیں، نیکی مقدار بیٹھنا ہے، یعنی کوئی کھڑا ہو کر اتحیات پڑھے اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ یعنی کیا بول رہے ہیں؟ بیٹھنا جسے ہم کہتے ہیں بیٹھنا، قاعدہ اخیرہ۔ بیٹھنے کا مطلب کیا ہے کہ بیٹھ کے اتحیات پڑھنا ہے۔ 2 رکعت والی رکعت میں دوسری رکعت میں کیا کرنا ہے؟ سجدہ کرنے کے بعد بیٹھنا ہے۔ 4 رکعت والیوں میں 2 رکعت کے بعد بیٹھیں گے، قاعدہ بیٹھیں گے، پھر تحیات پڑھیں گے، پھر کھڑے ہوں گے، پھر 2 رکعت پڑھیں گے، پھر آخری رکعت میں بیٹھیں گے اور وہاں اتحیات پڑھیں گے، درود ابراہیم پڑھیں گے، دعائے معصورہ پڑھیں گے۔ تو یہی اسی کو بیٹھنا کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ کھڑے ہو کے صحیح نہیں ہے، بلکہ ہمیں بیٹھنا ہی ہے، اسے قاعدہ اخیرہ کہتے ہیں۔ جس نے قاعدہ اخیرہ نہیں کیا اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ یہ فرض نماز میں سے ہے۔ نمبر 6، آخری کیا ہے؟ خروج بسنعی۔ خروج بسنعی مطلب کیا ہے؟ نماز سے نکلنا، کچھ کرنے کی وجہ سے نماز سے نکلنا۔ دیکھیے آگے بتا رہے ہیں، بہت ہی اچھے انداز میں بتا رہے ہیں۔ خروج سنعی کیا ہے؟ یعنی نماز کا 6واں فرض ہے، 6واں فرض ہے، یعنی 6th فرض ہے، یہ 6واں فرض ہے۔ قاعدہ اخیرہ کے بعد سلام و کلام وغیرہ، جس کا مطلب یعنی بالقصد ایسا کوئی کام کرنا جو نماز سے باہر نکال دے، یعنی کوئی کام ایسا کرنا کہ جو ہمیں نماز سے باہر نکال دے، نماز بھی نہ ٹوٹے اور ہماری نماز بھی ہو جائے اور ہم نماز سے بھی نکل جائیں۔ ایسے کام کو کیا کرتے ہیں؟ جیسے سلام کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ خروج بسنعی کہتے ہیں۔ مثلا جیسے مثال دے رہے ہیں، سلام کلام، سلام کلام، نماز جیسے سلام پھیرنے کو کیا کہتے ہیں؟ سلام پھیرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم نماز سے نکل رہے ہیں، نماز کو ہم ختم کر رہے ہیں، اپنی نماز کو ہم ختم کر رہے ہیں، تو یہ سلام کیا کرتا ہے؟ نماز سے ہمیں ختم کر دیتا ہے، ہماری نماز بھی ہو جاتی ہے اور ہم نماز سے باہر بھی نکل جاتے ہیں، تو اسے ہی کہتے ہیں خروج بسنعی۔ یعنی سلام پھیرنے کی وجہ سے کیا ہوا ہے؟ ہماری نماز بھی ہو گئی ہے اور ہم نماز سے باہر بھی آ گئے ہیں۔ نماز مکمل کرنے کے بعد آخر میں نماز سے نکلنے کا ارادہ کر کے سلام کرنا۔ جیسے آخری میں ہم نے 4 رکعت پڑھ لی، 4 رکعت جیسے ظہر کی تھی، 4 رکعت ہم نے نماز پڑھ لی، آخری میں قاعدہ اخیرہ میں بیٹھ گئے، اتحیات، درود ابراہیم اور دعائے معصورہ۔ اب کیا ہے؟ خروج بسنعی کرنا ہے۔ خروج بسنعی مطلب سلام پھیرنا ہے۔ سلام کیوں پھیرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ نماز میں آپ نے پڑھ لی ہے، پوری نماز ہو چکی ہے آپ کی، تو آپ سلام کی وجہ سے کیا ہوں گے؟ نماز سے باہر نکل جائیں گے، آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی، تو اسے ہی سلام کو کیا کہتے ہیں؟ خروج بسنعی کہتے ہیں۔ تو اس ارادے کو یعنی نماز مکمل کر لینے کے بعد، جیسے آپ کی نماز 4 رکعت ہو گئی ہے، درود ابراہیم معصورہ سب آپ نے پڑھ لیا ہے، آخری میں نماز سے نکلنے کا ارادہ کر کے آپ نماز سے نکلنے کا ارادہ کر رہے ہیں، اس کے بعد سلام کرنا، سلام پھیرنے کو کیا کہتے ہیں؟ خروج بسنعی کہتے ہیں۔ نماز کے 6 فرائض آپ کے سامنے اچھے سے بیان ہو گئے ہیں۔ پہلا کیا ہے کہ پہلا قیام ہے، دوسرا قرات ہے، قیام مطلب کھڑے ہونا، قرات مطلب سورہ فاتحہ پڑھنا اور اس کے ساتھ ایک سورہ ملانا۔ پھر اس کے بعد آتا ہے رکوع، رکوع مطلب گھٹنے تک ہاتھ لے جانا اور اپنے سر اور پیٹ کو ایک دم سیدھا کر لینا۔ پھر اس کے بعد سجدہ، سجدہ مطلب گھٹنا، ہتھیلی، ناک، پیشانی رکھنا، پھر اس کے بعد اٹھنا، پھر آرام سے بیٹھنے کا دوسرا سجدہ کرنا۔ اس کے بعد ہے قاعدہ اخیرہ، آخری میں بیٹھنا، جس میں اتحیات آپ پڑھتے ہیں، کھڑے ہو کے اتحیات پڑھنا صحیح نہیں ہے، اس لیے آپ کو بیٹھنا ہی پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اور آخری جو ہے سلام پھیرنا، خروج بسنعی یعنی نماز سے نکلنا۔ آئیے مشق کر لیتے ہیں، بہت ہی اچھا باب تھا ہمارا آج کا چیپٹر جو تھا، مشق ہم کر لیتے ہیں۔ نماز کے ارکان کتنے اور کیا کیا ہیں؟ نماز کے ارکان 6 ہیں۔ نمبر 1 قیام، دوسرا قرات، پھر رکوع، پھر سجدہ، پھر قاعدہ اخیرہ اور سب سے آخری خروج بسنعی۔ جہری نماز اور سری نماز کسے کہتے ہیں؟ جہری نماز کا مطلب ہوتا ہے جہری نماز جس میں زور سے ہم قرات کرتے ہیں، سری نماز جس میں ہم قرات دھیرے کہتے ہیں۔ خروج بسنعی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنی مرضی سے سلام پھیر کر نکلنا، اسے سنعی کہتے ہیں۔ رکوع میں افضل طریقہ بیان کیجیے۔ رکوع میں افضل طریقہ یہ ہے کہ آپ کا ہاتھ اور پیٹھ دونوں ایک دم برابر ہو جائے۔ اوپر پوری کتاب میں آپ کو دیا ہے، آپ کو ڈھونڈنا ہے اور آنسر لکھنا ہے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔